السلام عليكم. حديث عائشة رضي الله عنها في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم للبقيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وہ مقامات جن کی مدینہ منورہ میں زیارت مشروع ہے، جن کی زیارت کرنی چاہیے، ان میں سے ایک بقیع قبرستان ہے. بقیع قبرستان ایک عظیم قبرستان ہے جس میں بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدفون ہیں. یہ وہ قبرستان ہے جس کی زیارت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر و بیشتر تشریف لایا کرتے تھے. بقیع قبرستان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قبرستان بنا ہے، اس سے پہلے یہ قبرستان نہیں تھا. یہاں پہ درخت ہوا کرتے تھے، ان درختوں کو اکھیڑ دیا گیا، ختم کیا گیا اور اس جگہ کو قبرستان کی حیثیت دے دی گئی. اس قبرستان کا نام بقیع ہے یا بقیع الغرقد. بقیع یا بقیع الغرقد اور مقبرۃ البقیع بھی کہہ سکتے ہیں کہ بقیع قبرستان یا مقبرۃ البقیع الغرقد. لیکن اس کے نام کے ساتھ عام طور پہ اردو بولنے والے بھائی جنت کا لفظ لگاتے ہیں اور یہ ان کی طرف سے ایک عقیدت ہے، محبت ہے، لیکن قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اس لیے محبت اور عقیدت میں اتنا آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ آپ زمین کے اس ٹکڑے کو جنت کہیں جس کے جنت ہونے کا ثبوت نہ قرآن سے ملتا ہو نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی صحیح حدیث سے ملتا ہو. عربی لوگ اس قبرستان کو جنت نہیں کہتے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس کے جنت ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ بقیع قبرستان ہے، جنت کا لفظ اس کے ساتھ استعمال نہ کیا کریں. قبرستان بقیع ہو یا شہدائے احد کا قبرستان ہو یا پاکستان انڈیا کا کوئی قبرستان ہو، قبرستان میں آنے کے 3 مقاصد ہوتے ہیں. قبرستان میں آنے کے کتنے مقاصد ہوتے ہیں میرے بھائیوں؟ 3. پہلے نمبر پہ یہ کہ قبرستان میں جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کروں گا. آپ قبرستان جاتے تھے، میں بھی جاؤں گا، آپ کی سنت پہ عمل ہوگا. دوسرا، قبرستان میں جانے کا مقصد قبر والوں کے لیے دعا کرنا ہے، قبر والوں کو دعا کا تحفہ دینا ہے. ان سے کچھ مانگنا نہیں، ان سے کچھ لینا نہیں، نہ وہ دینے کی طاقت اور سخت رکھتے ہیں. اور قبرستان میں جانے کا تیسرا مقصد قبروں کو دیکھ کر اپنی موت یاد کرنا، اپنے بارے میں سوچنا کہ ایک دن مجھے بھی مٹی کے اس گڑھے میں لوگ ڈال کر چلے جائیں گے. دنیا میں میری جو بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، میری بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں،
میرے جوان جوان بیٹے ہیں، یہ ساری چیزیں دنیا میں ہی رہ جائیں گی، قبر میں میرے ساتھ نہیں جائیں گی۔ قبرستان میں میرے ساتھ میرا عمل جائے گا۔ اس لیے قبروں پہ کھڑے ہو کے انسان سوچے اپنی زندگی کے بارے میں، قبر کی زندگی کے بارے میں، کہ جو زندگی میں اس وقت گزار رہا ہوں، اس زندگی کے اوپر اگر مجھے موت آ جائے تو کیا میری قبر میرے لیے جنت بنے گی یا جہنم بنے گی؟ کوئی بھی قبرستان ہو، وہاں پہ جانے کا یہی مقصد ہوتا ہے اور یہی 3 مقاصد ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، امام مسلم رحمہ اللہ اپنی حدیث کی مشہور و معروف کتاب میں جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں، جس روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بقیع قبرستان کی زیارت کا ذکر ہے۔ آج کے درس میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس حدیث میں قبروں کی زیارت کے آداب بھی بتائے گئے ہیں اور اس حدیث سے ہمارے عقائد کے دیگر بہت سے مسائل کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باری میرے گھر میں تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ ایک وقت میں 9 ہوا کرتی تھیں، ویسے 11 ہیں ٹوٹل، لیکن ایک وقت میں 9 سے زیادہ کبھی نہیں رہیں۔ تو آپ نے ہر بیوی کی باری مقرر کی ہوتی تھی۔ پہلی رات اس بیوی کے ہاں، دوسری اس بیوی کے ہاں، تیسری اس بیوی کے ہاں، انصاف سے کام لیتے تھے، بیویوں میں انصاف سے کام لیتے تھے، ظلم و زیادتی نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات جب کہ آپ کی باری میرے گھر میں تھی، آپ گھر میں تشریف لائے، آپ نے اوپر والی چادر اتار کر رکھ دی، جوتے بھی اتار دیے اور اپنے پاؤں کے پاس رکھ دیے۔ تہبند کا کچھ حصہ آپ نے بستر پہ بچھا لیا اور لیٹ گئے۔ یہ حدیث کون بیان کر رہی ہے؟ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جناب عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیٹ گئے تو میں بھی لیٹ گئی۔ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا انتظار کیا کہ آپ نے جب یہ سمجھا کہ میں سو گئی ہوں تو آپ اٹھ پڑے۔ آپ نے آہستہ سے اپنی چادر جو اوپر والی نیچے اتار دی تھی وہ پہنی، آہستہ آہستہ آپ نے جوتا پہنا، آپ نے تہبند ٹھیک کی اور آہستہ سے دروازہ کھولا اور گھر سے باہر نکل گئے۔ آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ عائشہ سو چکی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ جناب عائشہ کہتی ہیں جب آپ باہر نکل گئے تو میں بھی اٹھ کھڑی ہوئی، میں نے قمیض پہنی، بڑی قمیض جو عرب عورتیں پہنا کرتی ہیں، قمیض پہنی، اپنی تہبند ٹھیک کی، اپنے سر کے اوپر دوپٹہ لیا اور میں بھی باہر نکل گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جناب عائشہ کہتی ہیں کہ آپ بقیع قبرستان پہنچ گئے۔ گھر کہاں ہے؟ یہاں پہ، اور بقیع قبرستان وہاں پہ۔ سارا منظر اس وقت آپ کے سامنے ہوگا، ایسے ہی ہے نا؟ جی ہاں۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافی دیر بقیع میں کھڑے رہے۔ کیوں کھڑے رہے ہوں گے میرے بھائیوں؟ قبروں کو دیکھ کر قبر کی زندگی یاد کرنا۔
کافی دیر کھڑے رہے. جناب عائشہ کے الفاظ اتنے ہیں کہ کافی دیر آپ کھڑے رہے. اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھائے, 3 دفعہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اہل بقی کے لیے آپ نے 3 بار دعا کی. یہاں سے یہ معلوم ہوا, یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ قبر والوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی جا سکتی ہے. اب آپ کہیں گے یہاں پہ ہاتھ نہیں اٹھانے دیتے, ایسے ہی ہے. یہاں کئی دفعہ روکتے ہیں کہ ہاتھ نہ اٹھائیں. جی ہاں, اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ کئی لوگ قبر والے سے مانگتے ہوں, قبر والے کو پکارتے ہوں, قبر والے کو مختار کل سنتے ہوں اور اس لیے ہاتھ اٹھاتے ہوں, تو وہاں پہ آپ بھی ہاتھ نہ اٹھائیں چاہے آپ نے اللہ سے مانگنا ہو. عام طور پہ جو سادہ قبرستان ہے, جہاں شرک نہیں ہوتا, جہاں قبر والے کو پکارا نہیں جاتا, جہاں قبر والے کو مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھا جاتا, وہاں پہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دعا کس کے لیے ہوگی؟ قبر والے کے لیے ہوگی, قبر والے سے نہیں ہوگی. قبر والے سے دعا آپ کیا کریں گے؟ اللہ نے بتا دیا کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, کہ جن کو بھی اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری پکار سے غافل ہیں, بے خبر ہیں, انہیں معلوم ہی نہیں ہے. کہیں پہ فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم, انہیں اگر تم پکارو تمہاری پکار کو نہیں سنتے. کہیں پہ اللہ کہتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور, کہ جو بھی قبروں میں چلے گئے تمہاری آواز کو نہیں سنتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بقی قبرستان میں آئے ہیں, 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے بقی والوں کے لیے آپ نے دعا کی. جناب عائشہ کہتی ہیں پھر آپ واپس مڑے. جناب عائشہ کہتی ہیں جب آپ واپس مڑے تو میں بھی واپس مڑی. آپ نے رفتار تیز کی, میں نے بھی رفتار تیز کر دی. آپ اور تیز ہوئے, میں اور تیز ہو گئی. آپ دوڑنے لگے, میں بھی دوڑنے لگی, حتیٰ کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے گھر میں پہنچ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں پہنچے تو دیکھا کہ جناب عائشہ کی سانس پھولی ہوئی ہے. کہا پیار سے یا عائشو حشین رابیہ, عائشہ تمہیں کیا ہوا ہے, سانس کیوں پھولی ہوئی ہے, کیوں ہانپ رہی ہو؟ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نے معاملے کو دبانے کی کوشش کی, معاملے کو چھپانے کی کوشش کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے کیا کہا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے, کہا لتخبرینی او لیخبرنی اللطیف الخبیر. عائشہ مجھے معاملہ بتا دو, کوئی مسئلہ ہے وہ مسئلہ بتا دو, اگر تم نہیں بتاؤ گی تو میرا وہ رب بتائے گا جس کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے, جو ہر چیز کو جانتا ہے. عقیدے کی اصلاح کیجیے میرے بھائیوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ عائشہ مجھے پہلے سے معلوم ہے, میں تو غیب کا علم جانتا ہوں. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں اگر بتا دو گی تو ٹھیک ہے, ورنہ رب بتا دے گا, بتائے گا. یہ نہیں کہا مجھے معلوم ہے پہلے سے, یہ کہا کہ ورنہ میرا رب مجھے بتا دے گا. جب جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے یہ الفاظ سنے تو انہوں نے کہا بی ابی انت و امی, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری بات بتا دی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عائشہ کیا تم یہ سمجھتی ہو, کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟
اس جملے کا کیا مطلب ہے میرے بھائیوں؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ عائشہ، کیا تم نے یہ سوچا تھا کہ رات تمہاری ہے، باری تمہاری ہے، تمہیں چھوڑ کے میں کسی اور بیوی کے گھر چلا جاؤں گا؟ ایسے نہیں ہو سکتا. میں کسی بھی بیوی پہ ظلم و زیادتی نہیں کروں گا، انصاف سے کام لوں گا. اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سمجھتے تھے کہ جناب عائشہ بھی غیب نہیں جانتی. اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں عائشہ تم یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ کے رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے، اور اگر جناب عائشہ غیب جانتی ہوتی تو انہیں آپ کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں تھی. پیچھے اسی لیے گئی ہے کہ خدشہ ہوا، یہ سوچنے لگی کہ شاید اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور بیگم کے پاس چلے گئے ہیں. تو بہرحال جناب عائشہ نے جب پوری بات بتائی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے کیا کہا؟ فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي، وہ حیولہ سا جو جا رہا تھا، سایہ سا جو جا رہا تھا، وہ تم تھی جو میرے آگے آگے تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر حاضر ناظر ہوتے، عالم الغیب ہوتے، تو تعجب کے انداز میں جناب عائشہ کے بتانے پہ یہ نہ کہتے اچھا تم وہ تھی. پتا چلا کہ جب نبی اسلام بقیع سے آ رہے تھے جناب عائشہ آگے آگے تھی. اللہ کے رسول کے علم میں یہ نہیں تھا کہ عائشہ جا رہی ہیں. جب جناب عائشہ نے بات بتائی پھر آپ حیران ہو کے کہہ رہے ہیں اچھا عائشہ وہ تم تھی. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عائشہ کو سینے سے پکڑ کے ہلکا سا دھکا سا دیا. جناب عائشہ کہتی ہیں جس سے میں نے تکلیف محسوس کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو افسوس ہوا کہ جناب عائشہ یہ سوچ رہی تھی کہ میں کسی اور بیوی کے گھر گیا ہوں گا. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عائشہ کی غلط فہمی دور کی اور فرمایا عائشہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ میں نے سمجھا تھا کہ تم سو گئی ہو. ظننتُ انکی قد رقدتی، میں نے یہ سوچا تھا، میں نے یہ گمان کیا تھا کہ تم سو چکی ہو. جناب عائشہ نبی اسلام کی بیگم آپ کے حجرے میں آپ کے گھر میں موجود ہے، سوئی نہیں ہے، اور نبی یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سو گئی ہیں. پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں ہے. آپ تو آرام آرام سے گھر سے باہر نکلے تھے آہستہ آہستہ کہ جناب عائشہ کی نیند خراب نہ ہو جائے. سوئی ہوئی ہے اور وہ جاگ رہی تھی. تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عائشہ میں نے یہ سمجھا کہ تم سو چکی ہو. جبریل علیہ السلام آئے تھے اور جبریل علیہ السلام کی عادت ہے کہ جب تم نے کپڑے اتارے ہوئے ہو تو پھر وہ گھر میں داخل نہیں ہوتے. یعنی کہ جناب عائشہ نے ظاہر اوپر والا لباس اتارا ہوا تھا، دوپٹہ وغیرہ اتارا ہوا تھا، اور وہ لباس پہنا ہوا تھا جو گھر میں عام طور پہ عورت پہنتی ہے جب کہ غیر مرد گھر میں نہ ہو. تو نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ عائشہ جبریل آئے تھے اور جب تم نے اپنا لباس اتارا ہوا ہو تو جبریل گھر میں داخل نہیں ہوتے. تو انہوں نے مجھے آواز دی، میں آہستہ آہستہ گھر سے باہر نکلا تو انہوں نے مجھے پیغام دیا ان ربک یأمرک ان تستغفر لأہل البقیع. جبریل نے مجھے کہا کہ آپ کا رب آپ کو آرڈر دے رہا ہے کہ آپ بقیع میں جائیں اور اہل بقیع کے لیے استغفار کریں، دعائے مغفرت کریں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے میں
اپنے رب کے آرڈر پہ گھر سے باہر نکلا اور وہاں گیا. وہاں پہ میں نے ان کے لیے دعا کی. اس موقع پہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیف اقول لہم، کہ جب اہل بقیع کے لیے دعا کرنی ہو، جب قبرستان والوں کے لیے دعا کرنی ہو تو کن الفاظ میں کروں، کون سے الفاظ میں کہوں، قبرستان میں جاؤں تو کیا کہوں. میرے بھائیو یہ حدیث کا حصہ توجہ سے. جناب عائشہ پوچھ رہی ہے قبرستان میں کیا کرنا ہے، کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، کون سے کلمات کہنے ہیں. کیف اقول لہم، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہاں پہ جا کر تم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ بقرہ پڑھ کے بخشنی ہے، چاروں کل پڑھنے ہیں. نہیں، آپ کہتے ہیں کہ قولی، تم یہ کہنا السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاحِقُونَ. آپ نے کہا تم نے وہاں پہ جا کے یہ دعا پڑھنی ہے کہ ان گھروں میں رہنے والے مسلمانوں اور مومنوں کے اوپر سلامتی نازل ہو. سلامتی کون نازل کرے گا؟ اللہ. ان کے لیے سلامتی کی دعا کی ہے کہ وہ سلامت رہیں، محفوظ رہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے. کس سے؟ قبر کے عذاب سے، قبر کے سانپوں سے، قبر کے بچھو سے، قبر کی تنگی سے، قبر کی گرمی سے، قبر کی ہر تکلیف سے اللہ انہیں محفوظ رکھے، سلامت رکھے. ان قبروں میں رہنے والے مسلمانوں اور مومنوں پہ سلامتی نازل ہو. اللہ رحم کرے ان کے اوپر جو قبرستان میں پہلے آ چکے ہیں اور ان کے اوپر بھی جو بعد میں آئیں گے. اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. میرے بھائیو، یہ ہے قبرستان کی دعا جو چند مختلف الفاظ کے ساتھ بھی آتی ہے. کہیں یہ بھی آتا ہے السلام علیکم اہل الدیار، یہاں پہ آیا السلام علی اہل الدیار. تو تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ دعا کئی ایک احادیث میں آئی ہے. کہیں بھی کسی بھی صحیح حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا قبرستان میں جا کے سورہ یاسین پڑھو، قبرستان میں جا کے سورہ بقرہ پڑھو، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھو، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھو، چاروں کل پڑھو. نہیں، قبرستان تلاوت کی جگہ نہیں ہے. قبرستان میں جا کے قبر والوں کے لیے دعا کرنی چاہیے اور قبرستان میں داخل ہو کے پہلے مجموعی طور پہ یہ دعا پڑھ دیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عائشہ کو بتائی ہے. بلکہ ایک اور صحابی نے بھی جب آپ سے سوال کیا تھا کہ قبرستان میں جا کے میں کیا کہوں، اس کو بھی جواب میں آپ نے ایسی ہی دعا بتائی تھی. تو میرے بھائیوں، آج کی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قبر والوں کی، قبروں کی، قبرستان کی زیارت کرتے رہنا چاہیے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر و بیشتر قبرستان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. قبرستان میں جانے کا مقصد قبر والوں کے لیے استغفار کرنا ہے، ان کے لیے اللہ سے معافی مانگنی ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے. قبر والوں سے مانگنا، قبر والوں کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، میرے بھائی یہ توحید کے منافی عقیدہ ہے، قرآن و حدیث کے منافی عقیدہ ہے. قبرستان میں جا کر دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر عام قبرستان ہو جہاں پہ شرک نہ ہوتا ہو. لیکن وہ قبرستان، وہ قبریں جو سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہوں، جہاں پہ چادریں چڑھتی ہوں، جہاں قبر کی ٹہلوں کو ان کے گلاب سے دھویا جاتا ہو،
جہاں پہ پھول چڑھائے جاتے ہوں، یہ قبریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں، ان کی زیارت کے لیے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ایسی قبروں کو دیکھ کر موت یاد نہیں آئے گی، بلکہ ایسی قبریں دیکھ کر انسان یہ سوچتا ہے کہ کتنے عجیب لوگ ہیں کہ غریبوں کو، مسکینوں کو چادر پہنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ غریب جو سردی میں مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، انہیں کوئی بھی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہاں پہ قبر کی ٹہلوں کو چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، عرق گلاب سے دھویا جا رہا ہے، پھول چڑھائے جا رہے ہیں، حالانکہ ان چیزوں کا میت کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میت کے اگر اعمال اچھے ہیں، نیک ہے، تو وہ نیچے جنت میں ہے، اوپر چادریں چڑھائی جائیں یا نہ چڑھائی جائیں، عرق گلاب سے دھویا جائے یا نہ دھویا جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جب فوت ہوئے تو ان کی قبر پہ خیمہ گاڑ دیا گیا۔ یہ منظر جب ایک اور صحابی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو لوگوں سے کہا یہ خیمہ اکھاڑ دو، عبد الرحمن بن عوف کے سائے کے بارے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں سایہ دے گا ان کا عمل۔ تو میرے بھائی، اگر میت اچھی ہے تو وہ نیچے جنت میں ہے، اور اگر اعمال برے ہیں، شرک کرنے والا تھا، بدعتیں کرنے والا تھا، فاسق و فاجر تھا، لوگوں کو یہ باور کراتا تھا کہ میں بیٹا دے سکتا ہوں، میں رزق دے سکتا ہوں، میں مشکل کشا ہوں، میں حاجت روا ہوں، ایسے عقائد کا مالک تھا، تو پھر وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، چاہے اوپر سے آپ محل بنا ڈالیں، سنگے مرمر کی ٹیلیں لگا لیں، صبح و شام چادریں چڑھا لیں، عرق گلاب سے صبح و شام دھوئیں، اس کو نہ آپ کی ٹیلوں کا فائدہ ہے، نہ آپ کی چادروں کا فائدہ ہے، نہ آپ کے عرق گلاب کا فائدہ ہے، نہ آپ کے پھولوں کا فائدہ ہے، وہ نیچے جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قبر سنت کے مطابق بنائیں، بقیع قبرستان میں جا کر قبریں دیکھ لیں کہ دنیا کے سب سے بڑے ولیوں کی قبریں کیسی بنی ہوئی ہیں، مٹی کی، کچی، کوئی چادر نہیں چڑھی ہوئی، کوئی ایسا اہتمام نہیں ہے جو شریعت کے خلاف ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب مکہ مدینہ پہ آل سعود نے حکمرانی شروع کی تو اس زمانے کے انڈیا میں، جس میں پاکستان بھی شامل تھا، بڑا شور بپا ہوا کہ ان لوگوں نے قبروں کی توہین کی ہے۔ شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ سے ایک وفد ملنے کے لیے آیا، ہر مسلک کے علماء اس میں موجود تھے، تو موجودہ حکمران کے والد شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے کہا تھا کسی ایک سیدی سے ثابت کر دو کہ قبر پختہ بنائی جائے، میں اینٹوں کی نہیں سونے کی بنا دوں گا، اور اگر ثابت نہ کر سکو تو یہ ایسے ہی رہیں گی جتنا بھی شور ڈال لو۔ اللہ اس مرد مجاہد کو جزائے خیر دے جس نے ان قبروں کی حالت پھر وہ کر دی جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھی، ورنہ کئی قبروں کے اوپر گنبد بنے ہوئے تھے، مزار بنے ہوئے تھے، انہوں نے ان قبروں کو ان کی اصلی حالت کی طرف لوٹا دیا۔ تو میرے بھائیو، آج ہمارے عزیزوں کی قبریں بھی ایسی بننی چاہیے جیسی اس قبرستان میں ہیں، اور یہ درس کی ابتدا میں بتا چکا ہوں کہ اس عظیم قبرستان کو جنت کہنا درست نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس کا نام ہے بقیع قبرستان یا بقیع غرقد۔ جنت کہنا بہت بڑی جسارت ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔
اور یہ عقیدہ رکھنا کہ جو بھی یہاں پہ دفن ہو گیا وہ جنتی ہے، یہ عقیدہ بھی غلط ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، ایک اچھا قبرستان ہے، ایسا قبرستان ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے صحابہ کرام دفن ہیں، تو ایسے قبرستان میں دفن ہوتے ہوئے، دفن کرتے ہوئے، اپنے عزیز کو دفن کرتے ہوئے انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ کہا جائے کہ جو یہاں دفن ہو گیا وہ جنتی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ اپنی طرف سے دعوے کیے جاتے ہیں، بغیر دلیل کے کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مدینہ منورہ میں جن مقامات کی زیارت کرنی چاہیے، جن کی زیارت کرنا شریعت کے عین مطابق ہے، جن کی زیارت کرنے سے ثواب ملے گا، وہ 4-5 مقامات ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ نمبر 1 مسجد نبوی، کہ یہ وہ عظیم مسجد ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو یہاں پہ ایک نماز پڑھے گا اسے دیگر مساجد کی 1000 نمازوں سے زیادہ ثواب ملے گا۔ دوسرا وہ مقام جس کی مدینہ میں زیارت کرنی چاہیے، مسجد قباء ہے، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے گھر میں وضو کرے پھر مسجد قباء میں آ کے نماز پڑھے، کوئی بھی نماز ہو، اسے عمرے کی طرح کا ثواب ملے گا۔ تیسری زیارت مدینہ منورہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے دونوں ساتھیوں کی قبریں ہیں، ان کی قبروں پہ آئیں، ادب و احترام سے سلام پڑھیں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ کا سلام فرشتوں کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے، لیکن وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کو پکارنا نہیں ہے، آپ سے بیٹا نہیں مانگنا، آپ سے شفا نہیں مانگنی، آپ سے رزق نہیں مانگنا، اور آپ سے یہ بھی نہیں کہنا کہ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم توحید کے اوپر ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی قبر پہ آ کے بیٹے کے لیے تو نہیں پکارتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے بیٹا لے کر دیں، آپ میرے لیے دعا کریں، آپ امت کو بچائیں، اللہ سے بات کریں، اللہ کے ہاں سفارش کریں، اللہ سے دعا کریں، اور یہ بھی غلط ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ کی قبر پہ آ کے آپ پہ ادب و احترام سے درود و سلام پڑھیں، لیکن آپ کو پکارنا چاہے دعا کے لیے ہو غلط ہے، اور اس کی واضح دلیل بخاری شریف کی وہ حدیث ہے جسے جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں۔ کون روایت کرتی ہیں میرے بھائیوں؟ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوئے، میں نے کہا وارا سا، ہائے میرا سر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عائشہ ذاک لو کان وانا حی فاستغفر لک وادعو لک، عائشہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا، یعنی کہ اگر تم فوت ہو گئی، وانا حی، اور میں ہوا زندہ، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لفظ کیا جی آپ کا اور میں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ میں نے فوت ہونا ہے، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں عائشہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا وَأَنَا حَيٌّ، اور میں ہوا زندہ، تو تب میں تمہارے لیے دعائیں کروں گا، استغفار کروں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر تم فوت ہوئی اور میں زندہ نہ ہوا تب میری طرف سے دعائیں نہیں ہوں گی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، الفاظ پھر سن لیں، آپ کہہ رہے ہیں عائشہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا اور میں ہوا زندہ تب میں تمہارے لیے دعائیں کروں گا، استغفار کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کچھ ہوا اور میں فوت ہو چکا تو پھر تمہارے لیے دعائیں نہیں ہو سکیں گی، استغفار نہیں ہو سکے گا۔ تو نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، ہمارے کئی بھائی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم توحید کے اوپر ہیں، افسوس سے کہتا ہوں کہ آپ کی قبر پہ آ کے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت ہماری شفاعت کیجیے گا۔
میرے بھائی آپ کی شفاعت برحق ہے، روز قیامت آپ شفاعت کریں گے، لیکن شفاعت کے مالک آپ نہیں ہیں، شفاعت کا مالک میرا اللہ ہے۔ جن کے بارے میں اللہ چاہے گا ان کے بارے میں آپ شفاعت کر سکیں گے۔ شفاعت میں مرضی میرے رب کی چلنی ہے، اس لیے شفاعت کے سلسلے میں رابطہ کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے سلسلے میں مرضی نہیں چلے گی، پھر آپ سے رابطہ کیوں کریں؟ اور آپ فوت بھی ہو چکے ہیں، تو رابطہ اس اللہ سے کرنا ہے جو زندہ ہے، زندہ رہے گا، جو موت و حیات کا مالک ہے، جو شفاعت کا مالک ہے۔ اسی لیے 24ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگوں کو بتا دیں کہ ساری کی ساری شفاعت کا مالک اللہ ہے۔ ہر طرح کی شفاعت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو میرے بھائیوں، جن کے بارے میں اللہ چاہے گا ان کے بارے میں اللہ کے نبی شفاعت کر سکیں گے، جن کے بارے میں اللہ نہیں چاہے گا ان کے بارے میں شفاعت نہیں ہوگی، اگر کوئی کرے گا تو قبول نہیں ہوگی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت دیکھیں گے کہ ان کے والد کو جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ کس کے والد کو؟ ابراہیم علیہ السلام نبی کے والد کو۔ کہیں گے یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ ابراہیم تجھے روز قیامت رسوا نہیں ہونے دوں گا، یا اللہ اس سے بڑی کیا رسوائی ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے باپ کو جہنم کی آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام پہ مہربانی فرماتے ہوئے کہیں گے ابراہیم نیچے دیکھو۔ ابراہیم نیچے دیکھیں گے، اسی دوران ان کے باپ کو بجو کی شکل کا بنا کر جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کی شفاعت قبول ہوئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعائیں کرتے رہے، شفاعت کرتے رہے، اللہ نے شفاعت قبول نہیں کی بلکہ شفاعت کرنے سے روک دیا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا جب ڈوب رہا تھا، 12واں سپارہ سورہ ہود، تو نوح علیہ السلام نے شفاعت کی، اللہ نے قبول نہیں کی بلکہ یہ بھی کہا کہ نوح اگر آئندہ ایسی شفاعت کی تو تمہارا شمار جہلوں میں سے کر دیں گے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کے سامنے کوئی شکوہ نہیں رکھا اس میں، بلکہ رب سے معافیاں مانگی کہ یا اللہ شفاعت کر بیٹھا، وہ کام کر بیٹھا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں کہ قبرستان میں جا کے، کسی بھی قبر پہ جا کے قبر والے کے لیے دعا کرنی ہے، قبر والے سے کچھ نہیں مانگنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا دعا کریں گے؟ جی کئی لوگ کہتے ہیں آپ کو تو دعاؤں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ پھر آپ کے لیے دعا کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ کیا کریں گے دعا؟ اللہم صلی علی محمد، یہ دعا نہیں تو اور کیا ہے؟ اے اللہ ہمارے نبی کی شان میں اضافہ فرما، اے اللہ ہمارے نبی پہ رحمت نازل فرما۔ دعا کس سے ہو رہی ہے؟ کرنے والا کون ہے؟ امتی۔ کس کے لیے کر رہا ہے؟ اپنے نبی کے لیے کر رہا ہے۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ ہمارے نبی پہ برکتیں نازل فرما، یہ بھی آپ کے لیے دعا ہے۔ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی علیہ السلام آپ پہ سلامتی نازل ہو، کون نازل کرے گا؟ اللہ، یہ بھی آپ کے لیے دعا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ آ کر آپ کے لیے دعائیں کرنی ہیں، آپ سے کچھ نہیں مانگنا۔ اور جب آپ کی قبر پہ آ کے آپ سے کچھ نہیں مانگنا تو آپ سے زیادہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی قبر پہ جا کے اسے پکارا جائے اور مانگا جائے۔ جناب ابو بکر، جناب عمر کے اوپر بھی ادب و احترام سے سلام پڑھیں، ان کے لیے بھی سلامتی کی دعا کریں رضی اللہ تعالی عنہما۔ کتنی زیارتیں ہو گئی؟ 3۔ چوتھے نمبر پہ بقیع قبرستان کی زیارت جس کا آج تذکرہ کیا ہے، اور 5ویں نمبر پہ شہدائے احد کے قبرستان کی زیارت۔ کس کی زیارت؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ گئے
شہدائے احد کے قبرستان کی زیارت کے لیے گئے، وہاں جا کر بھی آپ نے ان کے لیے دعا کی، ہم بھی ان کے لیے دعا کریں گے، ان سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ جناب حمزہ کے لیے دعا ہوگی، مصعب بن عمیر کے لیے دعا ہوگی، عبداللہ بن جاش کے لیے دعا ہوگی، دیگر 70 شہداء کے لیے دعا ہوگی، ان سے کچھ نہیں مانگا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مدینہ میں رہتے ہوئے ان تمام کاموں سے محفوظ رکھے جو شرک ہوتے ہیں یا بدعت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ توحید کے مطابق رہنے کی توفیق دے۔